अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज के वीलॉग में दो बड़े अहम मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है, आपको मालूमात शेयर करनी है। और दोनों जो मौज़ूआत हैं उनका तल्लुक़ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। ये दोनों खबरें वहाँ से आई हैं। पहली खबर जो थी उसके जिसके मतलब हमने बात करनी है वो है जनाब DHA और बैरियर टाउन का एक नेक्सस, और शहीदों के नाम पे जो DHA धंधा कर रहा है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने इस केस के हवाले से। ये आपको तफसीलात सारी बताएंगे आपको कि ये अल्फाज उन्हें क्यों इस्तेमाल करने पड़ गए, और इस केस के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो आज कैसे सामने अदालत में, ये आपके सामने मामला रखेंगे। और दूसरा मामला जिसकी तफसीलात आपसे शेयर करनी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही उसका ताल्लुक है, और वो है 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से एक केस आज लगा हुआ था जमानतों का। उसमें मुअज़्ज़ज़ जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं एक जमानत के केस में। वो क्या रिमार्क्स हैं और उनका क्या इस केस पे असर पड़ेगा आगे चलकर, ये तफसीलात जो हैं वो आज के वीलॉग के दूसरा मौजू होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। और वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ अपनी कीमती जो आरा हैं वो आप मुझे कमेंट के जरिए पहुँचा सकते हैं। तो पहली खबर से शुरू करते हैं जो कि DHA और बैरियर टाउन के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज एक 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और ये बुनियादी तौर पर मामला था जनाब रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बुनियादी तौर पे जम हुई बैरियर टाउन में, और फिर बैरियर टाउन ने इसको आगे बेच दिया, उसको दे दिया DHA को, और DHA ने उस पर जो है अस्करी 14 शायद बना के जो है वो आगे सेल भी कर दिया। तो उसके जो मुतासरीन थे इस रेवेन्यू कोऑपरेटिव रेवेन्यू सोसाइटी के, वो हाई कोर्ट से होते थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहते हमें हमारा हक जो है वो नहीं दिया गया, हमने पैसे दे दिए हैं लेकिन हमें प्लॉट आज तक नहीं मिला, जबकि हमारी सोसाइटी आगे पहले दे दी गई बैरियर टाउन को और बैरियर टाउन ने आगे जनाब DHA को दे दी। तो इस केस के सिलसिले में आज की ये समाअत थी। बड़े अहम रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो आपसे वो शेयर करते हैं। ये एक डॉन न्यूज़ की स्टोरी है, बड़ी ज़बरदस्त उसके सारी प्रोसीडिंग आज की कवर की है उन्होंने। अब्दुल्ला मोहम्मद उन्होंने रिपोर्ट किया इसको, इसके साथ साथ अदील सरफराज, उनसे मेरी बड़ी तफसील में बात हुई है इस सारी आज की प्रोसीडिंग के वजह से। तो शेयर करते हैं आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने सब खरीदा हुआ है, मीडिया पर भी इनके खिलाफ खबर नहीं चलती। उनका कहना था कि एक मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, बैरियर टाउन और जाहिद रफीक। ये तीनों केस के मरकजी किरदार हैं, ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। जस्टिस इरफान सादत ने मार्क्स दिए कि बैरियर टाउन ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से ज़मीन खरीद कर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को जो है वो फरोख्त की। DHA ने इस ज़मीन पर अस्करी 14 बना दिया। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि DHA की कानूनी हैसियत क्या है। वकील DHA ने बताया कि DHA 2005 में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत कायम हुई। DHA शहदा के वरसा और जंग में जख्मी होने वालों को प्लाट्स देता है। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि शहदा के नाम के पीछे छुपकर धंधा चला रहे हैं, शहदा का नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पर पैसा बना रहे हैं। आप उनकी इज्जत ना करें, हम शहदा की इज्जत करेंगे। उन्होंने कहा कितना रस निकालेंगे शहदा के नाम का, ये खेल हमने बहुत बार देखा है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलाट करने वाला? क्या ये वज़ीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब के हवाले से वो बता रहे थे। बाद बैरियर टाउन और DHA वकील ने मुकदमा लाइव चलाने पर एतराज़ उठा दिया। अच्छा, जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसको लाइव दिखाएंगे ताकि लोग देखें कि ये DHA और बैरियर टाउन कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ, क्योंकि इनका टीवी पे भी कब्जा है, अखबारों पे भी कब्जा है। कभी बैरियर टाउन के खिलाफ जो है वो खबर अखबारों या टीवी पे नहीं चलती। तो इसलिए हम इसकी प्रोसीडिंग जो है वो अपनी वेबसाइट के जरिए बराह रास्त दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये आम लोगों के साथ कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। तो इस पे एतराज़ किया DHA के और बैरियर टाउन के वकीलों ने कि जनाब ये आप ना दिखाएं, पहले आप हमारी बात सुन लें उसके बाद दिखाएं। लेकिन ये मुकदमा बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाइव दिखाया, जिसको ज़ाहिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहाँ दिखाना था। उन्होंने इसको बिल्कुल जो है वो इसकी कवरेज वो ना होने के बराबर जो है वो की है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा DHA हाउसिंग अथॉरिटी शहदा के लिए
وکیل ڈی ایچ اے نے بتایا کہ اس منصوبے میں کمرشل پلاٹ بھی ہوتے ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ زمین عسکری 14 پلاٹ بنا کر جو ہے وہ بیچی گئی، یعنی عسکری 14 آپ نے اسی زمین پہ ڈیولپ کیا اور اس کو بیچا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس موقع پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پیسے کمانے ہیں تو کمائیں، لیکن شہیدوں کا نام مت لیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے ایسا معاہدہ کرنے والا، یہ ڈیل خفیہ کیوں ہوئی؟ اس پر وکیل نے بتایا کہ یہ ڈیل سیکرٹ نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پھر مجھے اس کی کوئی اخباری خبر دکھا دیں، مجھے لوگوں کا دکھ نہیں، پیسے کا دکھ ہے۔ جوڈیشل کونسل میں ایک مقدمہ چلا کر ہم نے سب کردار دیکھ لیے ہیں، قاضی صاحب یہ فرما رہے تھے۔ اپنی بات جاری رکھتے قاضی صاحب نے کہا کہ بیریا ٹاؤن کا تو پوچھیں ہی مت، وہ تو پاکستان چلا رہے ہیں، ریاست بھی بیریا ٹاؤن کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو دھندا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ قاضی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا جب یہ معاہدہ ہوا اس وقت آرمی چیف کون تھا؟ وکیل نے جواب دیا اس وقت پرویز مشرف آرمی چیف تھے۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ کیا یہ ہمارے سپہ سالار، کیا یہ ہیں ہمارے سپہ سالار؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تب وزیر اعلیٰ کون تھے؟ وکیل نے بتایا کہ جی اس وقت چودھری پرویز الہی جو تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ قاضی صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ ہیں آپ کے اصل مالک، یہ ہیں اس ملک کے اصل مالک اور اصل لوگ۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ اے کی منظوریاں بورڈ سے لی جاتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا لیکن ہم اوپر تک جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کو لائیو چلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پاکستان کیسے لوٹا گیا۔ بعد ازاں عدالت نے مقدمہ لائیو چلایا۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں زرعی زمین کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، آپ کو فہرست بتائیں کہ آپ نے کتنے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ یہ قاضی صاحب نے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ ریمارکس دیے۔ یہ فہرست ختم نہیں ہوگی، زرعی زمین، ریاست، عوام پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن کو دیکھیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیا یہ قانون سے بالا تر ہیں؟ قاضی صاحب نے مزید کہا کہ ایک محاورہ چلتا ہے پہیے لگانے والا، آج اس کی عکاسی نظر آ رہی ہے۔ یہ بیریا ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، انہوں نے اپنا ایک مشہور انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو میرا خیال ہے وہ بنیادی طور پہ اس ریفرنس دے رہے تھے جو جیو پہ دیا تھا سلیم صافی صاحب کو بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے، کہ پاکستان میں جناب ہر کام ہوتا ہے جب آپ فائلوں کو جو ہے وہ پہیے لگا دیں ان کو تو تب کام جلدی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے بنیادی طور پہ کہ جب ہم رشوت لگا دیتے ہیں نا تو کام پھر جلدی ہو جاتا ہے، پھر کوئی کام آپ کا رکتا نہیں ہے۔ یہ ملک ریاض صاحب نے آن ریکارڈ یہ جیو کو انٹرویو دیتے یہ بات کہی تھی، اسی کا ریفرنس آج جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی دے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تو شاید جیٹ انجن لگایا گیا ہے، آپ کیوں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں؟ لوگ کھائیں گے کیا؟ نہ پاکستان میں گیہوں رہے گا نہ چاول۔ آج کا اخبار دیکھیں، پاکستان دنیا کا دوسرا آلودہ ترین ملک ہے۔ یہ اعتراف بھی کر لیتا ہوں کہ ہمارے ادارے کی جو شہرت ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، ہم تو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ آج ریمارکس دیے قاضی صاحب اس کیس میں۔ انہوں نے مزید دریافت کیا کہ ڈی ایچ اے کا سرکاری آڈٹ ہوتا ہے؟ ڈی ایچ اے کے وکیل نے بتایا کہ نہیں، ہمارا اپنا جو ہے وہ انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ سیدھا لکھوا دیتے ڈی ایچ اے قانون سے بالا تر ہے، مشرف صاحب اس وقت صدر تھے، ایک اور قانون جو ہے وہ جاری کروا دیتے آپ۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فریقین کو آپس میں میٹنگ کر کے متاثرین کا جو ہے وہ ازالہ کرنے کی راہ نکالنے کا جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ کہیں سفر کریں ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں دکھائی دیتی ہیں، زرعی زمینیں شاید اتنا مالی فائدہ نہیں پہنچاتی اس لیے لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، مگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ زرعی زمینیں بچائے۔ سوسائٹی میں صرف سرمایہ کاری ہوتی ہے، زمین پڑی رہتی ہے، جن کو حقیقت میں گھر کی ضرورت ہوتی ہے ان کی پہنچ سے یہ زمین باہر ہو جاتی ہے۔ پاکستان گندم برآمد کرتا تھا، اب درآمد کرتا ہے، اس کے دریا تک جو ہیں وہ آلودہ کیے جا چکے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کے اہم ریمارکس آئے اس کیس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی یاد کرائیں کہ سابق آرمی چیف جو تھے جنرل کیانی، ان کے بھائی، ان پہ کتنے مقدمات چلے، ان پہ ریفرنس چلا کہ انہوں نے جو ڈی ایچ اے میں شہداء کے پلاٹس تھے یا جو شہداء کو وہ دیے گئے پلاٹس یا ان کے حصے کا جو کوٹا تھا وہ بھی آگے اس میں بھی خرد برد ہوئی، وہ آگے شاید انہوں نے بیچ دیے، وہ اربوں روپے کے معاملات تھے، باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ریفرنس چلے، عدالتوں میں معاملات چلے، اور وہ پاکستان جو تھے، وہ کامران کیانی ان کا نام تھا، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، باہر بھاگ گئے۔ اس وقت ان کے بھائی سٹنگ آرمی چیف تھے جب ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی تھی، تو وہ پاکستان سے چلے گئے
اور اس کے بعد وہ چند سال پہلے ہی ابھی پاکستان آئے ہیں، آ کے سیدھا جناب انہوں نے ہائی کورٹ گئے ہیں، بیل لی، مقدمات ظاہر ہے پھر آگے کہاں چلنے تھے، کچھ نہیں ہوا ان کے حوالے سے بھی. اور یہ شہداء کے نام پہ تھے جو پلاٹ اور وہ سارے، اس میں مبینہ خردبرد کا الزام تھا کامران کیانی پہ، جو سابق آرمی چیف جنرل کیانی کے سگے بھائی تھے، اور وہ سارا اس مبینہ اس گند میں جو ہے وہ ملوث تھے، اور ان کے حوالے سے انکوائریاں چلتی رہیں، کیسز چلتے رہے، نیب میں ریفرنس فائل ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ نہیں بنا آج تک ان کے خلاف بھی. وہ پاکستان سے بھاگ گئے، واپس آئے، اور جناب ظاہر ہے وہ سیٹلمنٹ ہی ہونی تھی پھر. اور یہ معاملہ تھا بنیادی طور پہ ڈی ایچ اے کے اس کیس کے حوالے سے. اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کے متعلق جو کہ ہے 9 مئی کے حوالے سے. وہ بھی بڑی اہم پروسیڈنگ ہوئی آج، اور ان کے جو تفصیلات ہیں آج کی اس کیس کے حوالے سے وہ یقینی طور پہ اس سارے کیس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے جو 9 مئی کے حوالے سے ہے. 5 ملزمان نے اپروچ کیا تھا ضمانت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. عدیل سرفراز صاحب، جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست جو ہے وہ خبریں کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. ان سے میری بات ہوئی ہے، ان سے ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے لی ہیں. یہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ تھا، اس کی تفتیش کے حوالے سے، اور یہ ملزمان جو تھے 9 مئی کے ضمانتوں کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ اپروچ کیا. آج اس کی سماعت تھی. سپریم کورٹ نے اس پہ جناب اچھی خاصی جو ہے وہ سرزنش کی ہے، اچھی خاصی برمی کا اظہار کیا تفتیش پہ، اور ان کے جو ناقص تفتیش ہے ان کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا ہے آج جسٹس جمال مندوخیل نے کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی ہے. جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے ریمارکس دیے اس کیس میں. کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے اس کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ یہ سوال اٹھایا جسٹس جمال مندوخیل نے. خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس تھے. مزید اس کیس میں ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ سوال اٹھائے اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران. حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقدمات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے، یہ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا. تو اس پہ ریمارکس آیا عدالت کی طرف سے کہ اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں. مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے اس پہ پوچھا تفتیشی افسر سے. تو ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا. یہ وکیل جو تھے پنجاب حکومت کے، انہوں نے جواب دیا آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے ریمارکس دیے اس پہ. جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی. ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ یہ ریمارکس آئے جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی طرف سے. اس پہ بڑے سیریس کویسچن انہوں نے ریز کیے اس ساری تفتیش کو لے کر، اس سارے پروسیس کو لے کر، اور پھر ان 5 ملزمان کی ضمانت جو ہے وہ انہوں نے منظور کر لی. یہ آج کی پروسیڈنگ تھی 9 مئی کے حوالے سے، اور ابھی تو یہ پہلا کیس 9 مئی کے حوالے سے پہنچا ہے. اور یقینی طور پہ جب 9 مئی کے حوالے سے جو مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ بہت بڑی سازش تھی، یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، یہ معاملات یقینی طور پہ جب سپریم کورٹ پاکستان میں آئیں گے تو اس اور زیادہ کھلیں گے، آ کے ان کی حقیقت اور زیادہ واضح ہوگی، اور تب جا کے یہ بالکل واضح بھی ہونا چاہیے، اس پہ کو فیئر انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ بھی اس سارے پروسیس میں، اس سارے غیر قانونی عمل میں ملوث تھے ان کو یقینی طور پہ سزا آپ دیں. لیکن جو بے گناہ لوگ تھے ان کے حوالے سے آپ نے ان کو 8-10 مہینوں سے بند کیا ہوا جیلوں میں، ان کا کیا قصور ہے؟ صرف اس بنیاد پہ آپ نے پکڑا ہوا ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آگے جا کے یقینی طور پہ کھلیں گی، اور یہ آج کی پروسیڈنگ سے یقیناً کافی دھچکا جو ہے وہ پہنچا ہوگا جو پروسیکیوشن ہے یا جو تفتیش کے ادارے ہیں، کہ آپ نے اس کیس کو صرف جذبات کی بنیاد پہ آپ نے بلڈ نہیں کرنا، یہ بیانیہ بنا کے آپ نے اس کیس کو بلڈ نہیں کرنا. آپ کو ٹھوس شواہد چاہیے، وہ آپ عدالتوں میں لے کے آئیں، تب جا کے ظاہر ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس کیس کا جو آج کی پروسیڈنگ ہے اس میں یقینی طور پر شاید پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ سمجھ رہے ہوں گے، ہمیں بھی شاید اس میں آگے جا کے کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس کیس کی جو بھی آگے اپڈیٹس ہوں گی
اس پہ بھی ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کریں گے. اور یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو متعلقہ معاملات ہیں، میں ان قریب آپ کو ڈی ایچ اے پہ ایک ایکسکلوسیو ہم جو ہے وہ سٹوری کرنے جا رہے ہیں. ہم ڈی ایچ اے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ڈی ایچ اے پاکستان میں بنی کیسے، ان کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا. وہ جلد ہی آپ کے لیے ہم وہ نیا ویلاگ کریں گے. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.